اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. علی کی عدالت کے حوالے سے پچھلی نشست میں ہم نے عدالت کی تعریف، اس کی اہمیت، احادیث مبارکہ، قرآن میں اس کا حکم آپ کے سامنے پیش کیا. اعترافات عدالت علی احباب اور اغیار دونوں کے حوالے سے مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے گئے. آج کی نشست میں ہم علی کے حوالے سے اسلام میں قانون سازی، یعنی کس طرح قوانین کو بنایا گیا تاکہ عدالت میں صحیح طور پہ فیصلے ہو سکیں، اور خود علی کی ذات سے، ان کی زبان مقدس سے، ان کے ہاتھوں سے کس طرح وہ عظیم الشان تاریخی فیصلے صادر ہوئے، اس کی چند مثالیں کہ جن کو مثال بنا کر آج تک لوگ فیصلے کیا کرتے ہیں. قانون سازی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو علی نے دیکھا جائے تو کچھ نئے قوانین نہیں بنائے، بلکہ قوانین کا احیاء کیا. جیسے ہمیں ملتا ہے کہ بہت عرصے کے بعد جب علی مسند خلافت پہ براجمان ہوئے اور پھر انہوں نے جماعت نماز کروائی تو کئی لوگوں نے کہا آہیں بھر کے کہ آج ہمیں رسول کے زمانے کی نماز یاد آ گئی. چنانچہ جب علی فیصلہ کرنے جاتے تو لوگ حیران ہو جاتے اور کہتے تو یہ تو وہی فیصلہ تھا، یہ تو وہی انداز تھا، یہ تو وہی اصول تھے جن کی بنیاد پر رسول اللہ فیصلے کیا کرتے تھے. چنانچہ مولا علی نے اس بات کو معین کیا کہ فریقین، یعنی جو ملزم ہے اور جو اس پر الزام لگانے والا ہے، دونوں جو ہے وہ قسم کھائیں گے، قرآن پہ ہاتھ رکھے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بعد میں عیسائیوں نے بھی اس طرز عمل کو اختیار کیا، انجیل پہ ہاتھ رکھ کے وہ قسم کھایا کرتے تھے تاکہ ان کے اندر ایک احساس ذمہ داری رہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح گواہ کی گواہی کو قلم بند کیا جائے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دونوں میں برابری جیسا سلوک کیا جائے گا، چاہے ملزم ہو چاہے الزام لگانے والا ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی نے مولا علی پہ نعوذ باللہ اپنی زین چرانے کا الزام لگایا، حالانکہ وہ خلیفہ وقت تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو عدالت میں ایک عام آدمی کی طرح پیش کیا. جب قاضی نے آپ کو آتا ہوا دیکھا تو فوراً وہ کھڑا ہو گیا ادب میں. مولا علی واپس پلٹ گئے اور کہنے لگے تم کیا انصاف کرو گے، یعنی مجھ کو دیکھ کے تم کھڑے ہو گئے اور اس کو دیکھ کے تم نے کچھ نہ کہا. ایک جگہ ملتا ہے کہ قاضی نے آپ کو ابو الحسن یعنی آپ کی کنیت سے پکارا، جو کہ ادب احترام کا ایک انداز تھا اس زمانے میں. تو مولا علی نے کہا کہ تم نے مجھے کنیت سے پکارا، اس کو نام سے پکارا، تم کیا انصاف کرو گے. اسی طرح اپنے گورنر کو معزول کیا، کس وجہ سے کہ اس نے ملزم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا. یعنی جج کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ جرم کے ثابت ہونے تک یا اس کے بعد بھی اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے، اپنا روب جمائے. پھر مولا علی نے یہ بھی متعین کیا کہ جرم کرنے سے پہلے چاہے کتنا ہی یقینی کیوں نہ ہو کہ یہ شخص جرم کرے گا، مثلا کوئی شخص آپ کے گھر میں ڈکیتی کی نیت سے آتا ہے تو اس کو ہم ڈکیت یا چور نہیں کہہ سکتے. سزا کسی حد تک دے دی جائے گی لیکن چور والی سزا نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس نے چوری نہیں کی، اس وقت جرم نہیں کیا. ابن ملجم نے جب اپنی تلوار پیش کی مولا علی کو تو مولا علی نے کہا کہ اگر تلوار مجھے دے دے گا تو قتل کس سے کرے گا، یعنی یقینی تھا اس کا قتل کرنا. تو اس نے کہا مولا علی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس تلوار سے میں آپ کو قتل کروں گا تو آپ اس سے پہلے اسی تلوار سے میرا سر قلم کر دیں. مولانا نے کہا کہ مجرم کو جرم کرنے سے پہلے کیسے سزا دوں، یعنی بتا بھی دیا کہ تم مجرم بنے گا لیکن میں تجھے سزا دینے سے قاصر ہوں کیونکہ تو نے اب تک جرم نہیں کیا. اور یہی بات کچھ لوگ رسول اللہ کے حوالے سے جب سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ میرے آس پاس منافقوں کا ہجوم ہے تو رسول اللہ نے ان کو سزا کیوں نہیں دی، تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کا نفاق رسول کی زندگی میں ظاہر نہیں ہوا تھا. اسلام ظاہر پہ حکم لگاتا ہے، باطن پہ حکم نہیں لگاتا. باطن پہ حکم یا تو آنے والا
امام لگائے گا یا قیامت کے دن روز محشر اللہ خود لگائے گا۔ پھر یہ کہ عدالت تک پہنچنے سے پہلے اگر فریقین میں کوئی معاملہ طے پا جائے تو ٹھیک ہے، عدالت پھر فیصلہ نہیں کرے گی، لیکن عدالت میں فیصلہ آنے کے بعد، یعنی مسئلہ آنے کے بعد فیصلہ عدالت کرے گی۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص کسی خاص مجبوری میں مبتلا ہے، یعنی بھوکا ہے، مر رہا ہے، اس نے چوری کی ہے، ظاہر بات ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ بہلول دانہ سے کسی نے پوچھا چور کی کیا سزا ہے؟ بہلول دانہ نے کہا کہ چور کی ویسے تو سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن اگر مجبوری میں کی ہے تو حاکم کا سر قلم کرنا ہے۔ یہ حاکم کی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ چور، ایک عام شخص چوری کرنے پہ مجبور ہوا۔ کم از کم 21 شرائط ہیں جن کے پورا ہونے کے بعد چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ جو مغربی ممالک یہ کہتے ہیں کہ یہ وحشیانہ درندگی پر مشتمل سزا ہے، تو 21 شرائط مکمل ہونے کے بعد پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پھر مغبوط الحواس مجنون شخص پر اطلاق نہیں ہوگا سزا کا، کیونکہ وہ غیر عاقل ہے، ناقص العقل ہے مثلا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، یہ وہ طریقہ کار تھے، یہ وہ اصول و ضوابط تھے کہ جس کو مولا علی نے متعین کیا تھا کہ اہم ترین چیز کہ اگر آپ عدالت وقت سے مطمئن نہیں تو آپ اس سے بہتر شخص، بہتر عدالت میں جا سکتے ہیں، جس کو ہم نازل القضایا یا انگلش میں اپیل کورٹ کہا جاتا ہے، جن کو آج کل بھی موجود ہیں۔ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ وہ اپیل کورٹ خود مولا علی کی متعین کردہ تھی۔ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں جواز خلافت ثلاثہ کے حوالے سے کہ مولا علی ان کے وزیر رہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا علی ان سے ناراض رہے ہوں یا مولا علی یہ سمجھتے ہوں کہ ان کا حق غصب کیا گیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا علی ان کے وزیر نہیں تھے، اسلام کے وزیر تھے۔ اسلام کو بچانے کے لیے وہ اپنے فیصلے دیا کرتے تھے، مشورے دیا کرتے تھے، ان کو بچانے کے لیے نہیں، کہ اسلام کا اصل چہرہ مسخ نہ ہو، اصل تعلیمات اسلام لوگوں کے سامنے موجود رہے۔ تو یہ وہ چند قوانین تھے جو مولا علی نے متعین کیے تھے یا جن کا احیاء کیا تھا۔ اب آئیے ان چند دلچسپ فیصلوں کی طرف چلتے ہیں جو مولا علی نے اپنی زندگی میں لوگوں کو کر کے دیے اور ان کو ورثہ حیرت میں ڈالا۔ بہت سارے فیصلے جو غلط ہو چکے تھے اور مولا علی کے پتہ چلنے پر ان کو دوبارہ ریویو کیا گیا، یعنی اپیل کورٹ جو خود مولا علی جس کے حاکم تھے اور قاضی تھے ناظر القضایا کے، اور فیصلے کو تبدیل کیا گیا اور کسی نے چون چرا نہیں کی۔ ایک شخص آپ کے پاس 17 اونٹ اور 3 بھائیوں کو لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے والد نے یہ وصیت کی تھی کہ ان اونٹوں کو اس طرح تقسیم کیا جائے کہ سب سے بڑے والے کو نصف تعداد میں اونٹ ملے، ہاف، اس کے بعد منجھلے یعنی درمیانی بیٹے کو 1/3 اور پھر سب سے آخر میں 1/9۔ اب 17 اونٹ تھے، 17 اونٹ کا نصف اگر دیا جائے بڑے بیٹے کو تو اس کا مطلب یہ ہوا 8 اور 8 یعنی ہاف، 8.5۔ تو اس صورت میں اونٹ کو کاٹنا پڑ جاتا، ایک اونٹ بیکار ہو جاتا، جو کہ مطلوب نہیں تھا۔ مولا علی نے ان 17 اونٹوں میں ایک اونٹ اپنا شامل کر دیا، اب یہ بن گئے 18 اونٹ۔ مولا علی نے 18 کا نصف کیا یعنی 9 اونٹ وہ بڑے بیٹے کو دے دیے۔ پھر مولا علی نے 1/3 18 کا نکالا یعنی 6 اونٹ، وہ منجلے درمیانی بیٹے کو دے دیے۔ پھر اس کے بعد مولا علی نے 2 اونٹ یعنی 18 کا 1/9 سب سے چھوٹے بیٹے کو دے دیے، یعنی پہلے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو 9 اونٹ دیے گئے ہاف، دوسرے بیٹے کو 6 1/3 1/3 اور آخری بیٹے کو 1/9 یعنی 2 9 6 15 اور 2 17۔ آخر میں 1 اونٹ بچا، وہ مولا علی کا اپنا اونٹ تھا، مولا علی نے وہ اونٹ واپس لے لیا۔ یہ اصول آج بھی میتھمیٹکس کی، الجبرا کی، بہت ساری کیلکولیشنز میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح میتھمیٹکس سے متعلق ایک اور مسئلہ مولا علی کے پاس پیش کیا گیا۔
دو افراد آپ کے پاس آئے اور ان کا مسئلہ کچھ یوں تھا کہ وہ راستے میں سفر کر رہے تھے، ایک اور شخص نے ان کو جوائن کیا، راستے میں ایک جگہ قیام کیا، بھوک لگی تو توشہ کھولا، جو مسافر آخر میں جوائن کرنے والا تھا اس کے پاس کھانا نہیں تھا، درہم تھے، پیسہ تھا، اور ان دونوں کے پاس روٹیاں تھیں۔ پہلے والے شخص کے پاس 8 روٹیاں 5 روٹیاں، دوسرے والے شخص کے پاس 3 روٹیاں۔ اب دونوں نے اپنی اپنی روٹیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی 5 روٹیاں جس کے پاس تھیں اس نے بھی 3 میں تقسیم کیا ہر روٹی کو، اور جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں اس نے بھی اپنی روٹیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس طرح ہر روٹی کے 3 حصے ہوئے اور ہر حصہ ایک کو دے دیا گیا، کھایا ان لوگوں نے۔ اس کے بعد اس مسافر نے جو بعد میں جوائن کرتا ہے، جس کے پاس کچھ پیسے تھے، اس نے 8 درہم ان لوگوں کے حوالے کیے اور کہا کہ آپس میں تقسیم کر لینا۔ اب یہ کہہ کہ وہ چلا گیا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا کہ 5 درہم میرے ہوئے کیونکہ میرے پاس 5 روٹیاں تھیں، اور 3 درہم تمہارے ہوئے کیونکہ تمہارے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اب جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں اس کے دل میں لالچ آیا، اس نے کہا بھائی کھایا تو سب نے برابر ہے، چنانچہ تقسیم بھی برابر ہونی چاہیے، یعنی 8 درہم میں 4 درہم تمہارے ہوئے، 4 درہم میرے ہوئے۔ اب یہ جھگڑا بڑھتا گیا، 5 درہم والا کہہ رہا ہے 5 میرے 3 تمہارے، اور 3 والا کہہ رہا ہے کہ نہیں 4 اور 4 کی تقسیم۔ اب یہ دونوں مولا علی کے پاس اپنا مسئلہ قضیہ لے کر آتے ہیں۔ مولا علی 3 درہم والے سے کہتے ہیں کہ تم 3 درہم لے لو ورنہ اس سے بھی جاؤ گے، یعنی تم جو 4 کی لالچ کر رہے ہو، 4 تو دور کی بات، جو 3 تم کو دے رہا ہے وہ خوشی خوشی، اور جو تمہیں مل رہے ہیں آسانی کے ساتھ، تم اس سے بھی جاؤ گے اگر میں نے انصاف کیا۔ کیونکہ مولا علی کے انصاف کرنے کے بعد پابند ہوتے تھے لوگ ان کی بات ماننے کو۔ اس شخص نے کہا نہیں مجھے منظور ہے، اگر آپ انصاف کریں گے تو جو کچھ مجھے ملے گا میں اس پہ قانع ہوں گا۔ اب مولا علی نے انصاف کیا۔ کیسے؟ مولا علی نے کہا کہ دیکھو جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس نے اپنی ہر روٹی کے 3 حصے کیے، اس طرح ٹوٹل ٹکڑوں کی تعداد کتنی ہوئی؟ 5 ضرب 3، 15 ٹکڑے، 15 پیسز۔ جیسے پیزا کے آپ 8 پیس نکالتے ہیں نا، تو روٹی کے 3 پیس، 5 × 15، 15 ٹکڑے۔ دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے، تو 3 ضرب 3، 3 × 3 = 9، اس کے 9 ٹکڑے ہوئے۔ تو ٹوٹل پیسز، ٹوٹل ٹکڑے کتنے ہوئے؟ 15 جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں، اور 9 جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ 15 اور 9 24 ٹکڑے، 24 پیسز۔ اب یہ 24 پیسز جیسے کہ 3 ٹکڑے والوں نے، روٹی والے نے کہا کہ بھئی سب نے برابر کھایا ہے۔ اگر سب نے برابر کھایا ہے، عموماً ایک ایوریجلی اگر ہم لے لیں تو 24 ٹکڑوں میں سے ہر حصے کے، ہر آدمی کے حصے میں 8 ٹکڑے آئیں گے، 8 پیسز۔ اب مولا علی نے 5 روٹی والے سے مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو تمہاری 5 روٹیاں تھیں، 5 ضرب 3، اگر تم نے ہر روٹی کے 3 حصے کیے تو 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے تم نے کھائے اور 7 ٹکڑے تم نے دوسرے کو دے دیے، یعنی تم نے استعمال نہیں کیے 7 ٹکڑے۔ 3 روٹی والے شخص سے کہا کہ دیکھو 3 ضرب 3، 3 × 3 = 9، 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے تم نے کھائے اور 1 ٹکڑا تم نے دوسرے کو دے دیا، یعنی جو مسافر تھا۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 5 روٹیوں والے نے 7 ٹکڑے مسافر کو دیے جو تیسری اس میں تھا، یعنی 3rd پرسن جس نے جوائن کیا تھا، اور 3 روٹی والے نے 1 ٹکڑا اس مسافر کو دیا، یعنی اس مسافر نے جو 8 ٹکڑے کھائے اس میں سے 7 پہلے والے کے تھے، 5 روٹی والے، اور 1 دوسرے والے کا۔ چنانچہ جب اس نے 8 درہم دیے تو 7 درہم پہلے والے کو جانے چاہیے جو 5 روٹی کا مالک تھا، اور 1 درہم
اس کو جانے چاہیے جو کہ 3 روٹیوں کا مالک تھا۔ تو آپ نے دیکھا پہلے اس شخص کو 3 درہم مل رہے تھے اور وہ بضد تھا کہ مجھے 4 درہم چاہیے، تو اس کو نہ 4 ملے نہ 3، فقط 1 درہم اس کے حصے میں آیا۔ اسی طرح مولا علی کا بایولوجی کا ایک مسئلہ کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے تھے۔ اول وقت نماز پڑھنا ظاہر سی بات ہے کہ مولا علی اور ان کے ماننے والوں کی صفت۔ تو جانے کے دوران چلتے ہوئے کسی شخص نے سوال کیا، مولا علی کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ اب پوچھنے والے نے یہ سمجھا کہ اگر مولا علی نے جانوروں کے نام بتانے شروع کیے تو مسجد تو کیا کوفہ کی سرحد آ جائے گی اور وہ نام تو نہیں ختم ہوں گے اور مولا علی کی نماز قضا ہو جائے گی۔ میں کہہ سکوں گا کہ مولا علی کی نماز قضا ہو گئی، اور اگر مولا علی نے کہا ابھی نہیں بتا رہا تو میں کہہ دوں گا کہ مولا علی کا علم ناقص ہے۔ مولا علی نے بغیر رکے چلتے ہوئے یہ کہا کہ جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو اپنے بچوں کو چگاتے ہیں یعنی کھانا کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیے اپنے آس پاس کے جو جانور ہیں، مرغی ہے مثلاً بکری ہے، کون چگاتا ہے کون دودھ پلاتا ہے۔ ایک اور جگہ سوال کیا گیا تو مولا علی نے کہا کہ جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ دودھ پلاتے ہیں بشمول انسان، اور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، یعنی جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں جو وہ انڈے دیتے ہیں۔ کتنی آسانی سے اس مسئلے کو مولا علی نے حل کر دیا۔ کسی نے پوچھا بھی کہ مولا علی آپ اتنی جلدی سوال کے جواب دے دیتے ہیں، کچھ دیر انتظار تو کیا کریں؟ تو مولا علی نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ تو مولا علی نے کہا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہ 5 انگلیاں تو ہر وقت میرے سامنے رہتی ہیں۔ تو مولا علی نے کہا اسی طرح پوری کائنات میرے سامنے، مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہرحال نفسیات کے حوالے سے مولا علی نے کتنے مسئلوں کو حل کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے 2 شخص مولا علی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں آقا ہوں یہ غلام، اور دوسرا بھی کہنے لگا کہ میں آقا ہوں یہ غلام۔ تو مولا علی نے ایک دیوار میں 2 سوراخ کروائے اور دونوں کو کہا کہ اپنی گردنیں اندر ڈال دو، اور جلاد کو دیوار کی دوسری طرف کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ غلام کی گردن اڑا دو۔ تو جلاد نے جیسی تلوار اٹھائی، جو غلام تھا حقیقی اس نے اپنی گردن اندر کر لی اپنی جان بچانے کی خاطر۔ پتہ چل گیا کہ غلام کون اور آقا کون۔ اس طرح نفسیات کے حوالے سے مولا علی نے ایک مسئلے کو بڑی اچھی طرح حل کیا۔ ایک شخص کو لوگ لے کر آئے اور کہنے لگے کہ اس شخص کو اس یتیم کے باپ نے، جو کہ انتقال کر گیا تھا سفر میں اور وہ شخص اس کے ساتھ تھا، تو انتقال کرنے والے شخص نے موت سے پہلے کہا کہ یہ 10,000 درہم ہیں، ان میں سے جو چاہو میرے بچے کو دے دینا۔ یعنی وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ پیسے یہ خود رکھ لے امانت کا خیال، نگرانی نگہبانی کے حوالے سے، اور باقی بچے کو دے دے، جس طرح آج کل کے بینک اور دیگر ادارے کرتے ہیں کہ پیسے رکھنے کے، سروس پرووائڈ کرنے کے کچھ رقم، کچھ اماؤنٹ کاٹ لیتے ہیں۔ اور اس نے اعتماد کرتے ہوئے کہا تھا اس میں سے جو چاہو رکھ لینا اور باقی میرے بچے کو دے دینا۔ تو اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ تھوڑی سی رقم رکھ لیتا اگر رکھنا چاہتا، اور باقی میجر اماؤنٹ دے دیتا۔ اب اس نے اس شخص کے اس جملے سے فائدہ اٹھایا۔ لوگوں نے یہ الزام لگایا تھا اس پہ، اس نے جو ہے وہ 10,000 لیے تھے، جس میں سے 9,000 اس نے خود رکھ لیے اور 1,000 اس بچے کو دیا، جو کہ ناانصافی ہے۔ تو مولا علی نے اس سے صرف یہ پوچھا تم کتنا چاہتے تھے، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم کتنا رکھنا چاہتے تھے، کتنا دینا چاہتے تھے، صرف یہ کہا تم کتنا چاہتے تھے، کیونکہ اس نے یہی کہا تھا نا کہ تم جو چاہو میرے بچے کو دے دینا۔ تو اس نے کہا کہ میں 1,000 چاہتا تھا۔ تو مولا علی نے کہا تم 1,000 چاہتے تھے، یہ لو 1,000 تمہارا ہوا اور 9,000 اس بچے کے ہوئے۔ تو نفسیاتی حوالے سے مولا علی نے بہت خوبصورتی سے اس مسئلے کو حل کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک شخص ایک بچہ اور 2 عورتیں آتی ہیں اور دونوں اس بچے پر ماں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔
تو مولا علی کہتے ہیں کہ اس بچے کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دو، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو۔ تو جو حقیقی ماں ہوتی ہے وہ چلاتی ہے، کہتی ہے نہیں میں اس کی ماں نہیں ہوں، یہ بچہ اسی کو دے دو۔ تو مولا علی نے کہا نہیں، بچہ اسی کا ہے، کیونکہ ماں بچے کی جدائی برداشت کر سکتی ہے، بچے کی موت، بچے کی تقسیم، بچے کا نقصان برداشت نہیں کر سکتی۔ اور یہی وہی دلیل ہے جو ہم دیا کرتے ہیں کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اپنی خلافت کو حاصل کرنے کے لیے تلوار کیوں نہ اٹھائی، تو ہم کہیں گے مولا علی کو خلافت کی، اسلام کی جدائی برداشت تھی، لیکن خلافت کی، اسلام کی تقسیم، خون خرابہ برداشت نہیں تھا۔ اور جو مشورہ دیا کرتے تھے وہ بھی اسی طرح کا تھا کہ اگر کسی بچے، اگر فرض کر لیں کہ وہ بچہ دے دیا جاتا اس کو، اور وہ عورت بار بار آتی کہ تمہارا بچہ کھا نہیں رہا، تمہارا بچہ پی نہیں رہا، تمہارا بچہ خاموش نہیں ہو رہا، تمہارا بچہ سو نہیں رہا، تو یقیناً وہ ماں مشورے تو دے گی نا کہ میری بچے کی جان بچ جائے کسی طرح۔ تو مولا علی چاہتے تھے اسلام کی جان بچ جائے، اسلام اپنی اصل شخصیت، اصل رنگ و روپ میں رہے، کم از کم چاہے میں اس کا خلیفہ نہ بنوں۔ تو وہ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے مشورے دیا کرتے تھے۔ ایک اور حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ مولا علی جو ہے وہ گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے، ایک پیر ان کا رکاب پہ تھا اور دوسرا پیر وہ اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ ایک یہودی ان کے پاس آیا اور کہا کہ وہ کون سا ایسا عدد ہے جو 1 سے لے کے 10 تک تقسیم ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچنا شروع کریں تو 11، 12، 13 اور پھر 20، 25، 30، پھر 100، 200، 1000، 2000، پتہ نہیں وہ نمبر کب آپ کے ذہن میں آئے۔ تو مولا علی رکے نہیں، اپنا دوسرا پیر جو زمین پر تھا اس کو اٹھاتے ہوئے دوسری رکاب پر رکھنے سے پہلے، اس دوران یعنی پہلی رکاب پر قدم اور دوسرا قدم ہوا میں، مولا علی نے کہا ہفتے کے دنوں کو سال کے دنوں سے ضرب دے دو۔ ہفتے کے دن 7، سال کے دن 360، قمری سال کی ہم بات کر رہے ہیں، تو 7 ضرب 360، 7 ملٹیپلائی بائی 360 از اکول ٹو 2520، 2520۔ یہ 1 سے بھی تقسیم ہوتا ہے، 2 سے بھی، 3 سے بھی، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 سے تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو مولا علی چلتے چلتے مسجد کی طرف جاتے جاتے انڈے دینے والے، بچے دینے والوں کی فہرست بتا دیتے ہیں۔ مولا علی ایک رکاب پہ پیر رکھنے کے بعد دوسری رکاب پر پیر رکھنے تک وہ عدد بتا دیتے ہیں جو سب میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں جب ہوائی جہاز نہیں تھے، راکٹ نہیں تھے، سیارے سیارچے نہیں تھے، کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھی، مولا علی سے کسی نے سوال کیا کہ دنیا اور سورج کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ مولا علی نے جواب دیا کہ اگر تم اپنے گھوڑے سے سورج کی طرف سفر کرو تو 500 سال بعد پہنچو گے۔ جب ضرب دیا گیا تو مسافت آئی 9 کروڑ میل، اور یہی آج سائنس کہتی ہے کہ دنیا اور سورج کا فاصلہ 9 کروڑ میل ہے۔ تو جو اپنے اشارے سے سورج کو واپس پھیر دے تو یقیناً وہ سورج کی منزل، سورج کا مقام جانتا ہوگا۔ یہ وہ علی کی عدالت تھی، یہ علی کے بے نظیر فیصلے تھے، یہ علی کی قانون سازی تھی کہ جس نے دنیا کو حیران اور ششدر کر دیا، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے قول کے مطابق جو خطبہ فتح میں انہوں نے دیا تھا کہ اگر لوگ خلافت کو علی کے حوالے کر دیتے تو قیامت تک کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، یعنی سب کے ساتھ عدالت کی اصل قانون سازی پر فیصلہ ہوتا۔ لیکن افسوس علی اور علی کی اولاد کو حکمرانی سے، قضاوت سے دور رکھا گیا۔ ہاں کبھی کبھی جب ان کے سر پر پڑتا، ہم نے دیکھا بنو امیہ بنو عباس کے دور میں کہ جب مشکل فیصلہ آ گیا اور لوگ ہنسنے لگے کہ اسلام کے پاس اس مسئلے کا حل نہیں، اس سوال کا جواب نہیں، اس معمے کا حل نہیں، تو ائمہ کو بلایا جاتا تھا اور وہ دربار میں آ کر سب کے سامنے مسئلے کو حل کرتے۔ اور اسی وجہ سے جب ان کی شہرت اور چرچے ہونے لگے تو بادشاہوں کے وزیروں نے، درباری ملاؤں نے گٹھ جوڑ کر لیا، حسد میں مبتلا ہو کر سازشیں کی اور امام کو قتل بھی کروایا، یہ کہہ کر کہ آج ہماری وزارت خطرے میں ہے، کل آپ کی خلافت خطرے میں ہوگی۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ سے ظلم کے دھندلکوں میں گم رہی، ہمیشہ سے ظلم و بربریت کا جواب بازار گرم رہا،
حکمرانوں نے اگر قانون سازی کی تو اپنی کرسی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، جو آج بھی مسلمان ممالک میں جاری و ساری ہے، اور ہمیشہ سے لوگ متلاشی رہے اس عادل حکمران کے کہ جو عدالت فراہم کر سکتا تھا، لیکن لوگ چونکہ خود لالچ اور ذاتی مفادات کے جال میں پھنسے ہوئے تھے، اس لیے ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ علی اور علی کی نسل میں موجود لوگوں کو خلافت کی کرسی پر لے کر آئیں۔ لیکن اب دنیا دوبارہ اپنی اصل کی طرف پلٹ رہی ہے۔ دنیا میں جو ظلم مسلسل بڑھتا جا رہا ہے وہ لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کہ لوگ تلاش کریں اس شخص کو کہ جس کے آنے کے بعد یہ ظلم کے بادل چھٹ جائیں اور جو بربریت دنیا پر ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ دنیا عدل سے بھر جائے۔ حدیث کے مصداق کہ اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ ایک شخص کا ظہور کرے گا جو اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دے گا کہ جس طرح یہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو آج بھی پوری دنیا عدالت کی منتظر ہے، اور پوری عدالت، دنیا بھر کی عدالتیں اس شخص کی منتظر ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں عدل قائم کرے گا۔ جہاں در انتظار عدالت، عدالت در انتظار مہدی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو عدالت مہدی کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعلیمات اہل بیت، عدالت اہل بیت کو دنیا جہاں میں جاری و ساری فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ دنیا میں کرونا جیسی متعدی بیماری سے جو مبتلا لوگ ہیں ان کو اس بیماری سے دور فرما، جو مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔